ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੈਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ کہ ਉਹੀ مسیح آنے والا وجود 4 دفعہ نبی اللہ، ذلی نبی، بروزی نبی، وفات مسیح، مہدی مسیح ایک شخصیت، ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਹਦੀਸਾਂ ਤੋਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਤਾਂ ਕਰੋ۔ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ یسری بھائی، ਤੁਸੀਂ بھی آزاد مختار ہو، مائک میوٹ کرو نا تھوڑی دیر، آواز ہاں ہے، بہت شکریہ۔ کہ اصل حدیث کی ہے، ہن مثال کے طور تے حدیث دا ایک ٹکڑا 4 دفعہ نبی اللہ، ہر احمدی نو چاہیے ہے کہ اس پوری حدیث نو پڑھے، ٹھیک ہے، پھر انہوں ویکھے کہ مرزا صاحب تے اے نشانیاں پوریاں ہوئیاں نے یا نہیں ہوئیاں، اسی طرح باقی احادیث، ٹھیک ہے، پھر قرآن دی جڑیاں تعویلات کردے نے، اچھا پھر کہندے نے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، او دی تفسیر تسی ویکھو، او دی تشریح ویکھو، او دے ضمن جو کچھ وہ کردے نے، ٹھیک ہے۔ ہر احمدی دا حق بنتا ہے کہ اینو وہ دوبارہ ویکھے، آپ خود ویکھے، مربی تے اعتماد کرنے دی بجائے اور ٹک ٹاکر جڑے مبلغ بیٹھے نے انہاں تے اعتماد کرنے دی بجائے کم از کم خود تحقیق کرے۔ پھر مرزا صاحب دے دعوے نو ویکھے ہو کہ مرزا صاحب نے جو کچھ دعوے کیتے نے، ہاں جی، اگر اس قسم دا اور اس ذہنیت دا انسان اگر نبی بن سکتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، تسی من لو، اپنے عقیدے تے قائم رہو، لیکن اگر نہیں تو پھر تانوں سوچنا چاہیے ہے کہ ایک امت مسلمہ، پوری امت مسلمہ ایک پاسے اور ایک کمیونٹی ایک پاسے، ٹھیک ہے، پھر الزامات اور یہ اور وہ، یہ ساری گلاں ذرا گہرائی نال اگر ویکھن گے تو امید ہے کہ احمدیاں نو بھی سیدھا راستہ اور صحیح راستہ نظر آ جائے گا اور اللہ تعالیٰ انہوں نے ہدایت دے دے گا۔ لیکن اگر کوئی سمجھتا ہے کہ مینوں ضرورت ہی نہیں تحقیق دی، وہ پھر ایک علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن اگر تحقیق دی ضرورت ہے اور کرنی چاہیے اور ہر احمدی نو کرنی بھی چاہیے، بلکہ میں تو کہہ رہا کہ ایسی مسلمان ہاں، کوئی احمدی آ کے سانوں سمجھائے کہ یار اے گلاں تسی کہہ رہے ہو نا، سانوں کافر کہہ رہے ہو، تسی کہہ رہے ہو مرزا صاحب جڑا ہے نا وہ نہیں ہے، لیکن حقیقت مرزا صاحب ہی وہ مسیح نے، وہی مہدی نے، وہی نبی نے۔ میں کہنا کہ آ کے سانوں دسو تسی، ٹھیک ہے، اگر ثابت ہو گئے تو اسی تواڈے نال، اگر نہ ہوئے تو تسی اپنا عقیدہ چھڈ کے اسلام وچ آ جاؤ، مطلب سمپل جی گل ہے نا، کیوں جی؟ کی کہندے ہو اس تے جڑے اتنے موجود نے تو دسو نا، باقی تھلے والے تے بالکل تسی صحیح کہہ رہے ہو۔ دیکھو کر چکے ہوئے ہیں، سانو تے بار بار ثابت کرن دی لوڑ ہی نہیں، اسی تے اگے انہوں نے تسی ثابت کر دیتا ہے۔ اگر انہوں نے ہدایت دا رستہ اسی دے سکنے ہیں تو بسم اللہ وہ آ جانا کہ ہدایت تے شامل ہو جانا، یہ رستہ لے لینا۔ امام مہدی کا نزول جو ہے نا وہ خانہ کعبہ کی چھت پہ ہوگا، کیا مرزائی خانہ کعبہ کی چھت پہ جا سکتا ہے؟ اور نہیں خانہ کعبہ کی چھت پہ نزول نہیں ہونا، یہ اس بات کی اصلاح کر لیں، خانہ کعبہ کی چھت پہ ان کا نزول نہیں ہونا، امام مہدی اس امت کے اندر ہی پیدا ہوں گے اور حرم شریف کے اندر ان کا انتخاب کیا جائے گا، ٹھیک ہے، ان کا نزول خانہ کعبہ خانہ کعبہ کے آس پاس جب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گے اس دوران ان کو پہچانا جائے گا۔ وہ خود بولیں گے کہ میں امام مہدی ہوں۔ نہیں، یہ بھی بات جو ہے نا غلط ہے۔ اصل میں ہمیں کسی دعویٰ کرنے والے یا کسی ایسے شخص کی خبر نہیں دی گئی جو یہ کہے کہ میں ہوں، مثلا مہدی کے بارے میں بھی ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ جو آ کے دعویٰ کرے گا۔ سب سے پہلی چیز ہی یہی ہے، اس کے جھوٹا ہونے کی دلیل یہ ہے کہ بندہ خود کہہ رہا ہے بول کے کہ میں ہوں وہ، ہمیں کسی ایسے بندے کی خبر نہیں دی گئی جو خود دعویٰ کرے۔ ہمیں جس مہدی کے بارے میں خبر دی گئی ہے، بتایا گیا ہے، اس کا انتخاب کیا جائے گا، ٹھیک ہے، اس کو لوگ منتخب کریں گے، وہ خود نہیں کہے گا، بلکہ وہ خود تو ان سے بھاگنے کی کوشش کرے گا، انکار کرے گا، لیکن لوگ اس کو منتخب کریں گے، اور لوگ بھی عام لوگ نہیں، اس وقت کے جو صاحب رائے ہیں وہ اس کا انتخاب کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ دعائیں آپ سنائیں، ٹھیک ٹھاک؟ جی اللہ کا کرم ہے۔ کچھ ارشاد فرمانا چاہیں گے کچھ؟ نہیں ویسے میں سن رہا وا، مینوں بھیجی ریکویسٹ، میں اتنے آ گیا، میں اج انرجی میری ہن ڈاؤن ہوئی، 11:30 ہو گئے نے رات دے، تے میں اچھا سنا گا تمہیں، کیری آن۔ جی شکریہ۔ جی سیدہ صاحبہ آپ
کیا کہہ رہی تھی؟ آمنہ باجی آپ نے کچھ کہنا ہے یا کچھ کہا ہے یا کسی اور سے بات کر لی جائے؟ وہ ان کا آئی تھنک انٹرنیٹ کا ایشو ہے. ہاں وہ ان کا مائک نہیں آن ہو رہا. سیال صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صاحب آج کل کدھر غائب ہیں؟ بہت کم نظر آتے ہیں. کہاں پہ ہیں؟ جی ہم اکثر نیچے ہی وقت گزارتے ہیں. اوپر بھائی ایسا کیوں ہے بھائی؟ آپ اپنی موجودگی کا احساس دلایا کریں. آپ تو سب سے اوپر آتے ہیں. اگلے بینچ پہ آپ تشریف رکھا کریں جناب. سیال صاحب غیابت اجران دینے غیابت صغرا. ہاں یہ اصل میں جو کہتے ہیں نا کہ دو چیزیں ہیں ایک ہی شخصیت، مہدی مسیح. تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ ہمیں مہدی کے بارے میں جو خبر دی گئی ہے اس مہدی کی مکمل علامات بیان کی گئی ہیں، اس کا نام، اس کا نسب، اس کا منصب اور اس کے انتخاب کا طریقہ کار، ٹھیک ہے، اور اس کے بارے میں امت نے کیا کرنا ہے، امت کو اس کے بارے میں حکم دیا گیا. یہ ساری چیزیں واضح طور پہ علیحدہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں ملتی ہیں. جبکہ مسیح جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے، اس کے بارے میں ہمیں علیحدہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، نشانیاں بتلائی ہیں. تو یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے. مہدی کے متعلق ہمیں یہ بتایا گیا اس کا نام اور اس کا خاندان کیا ہوگا. اچھا اس کا منصب کیا ہوگا؟ اس کا منصب یہ ہے کہ وہ بطور حکمران اور خلیفہ آئیں گے، ٹھیک ہے. پھر ان پر ایمان نہیں لایا جائے گا، جس طرح نبی پر ایمان لایا جاتا ہے اس پر ایمان نہیں لایا جائے گا، بلکہ اس کی بیعت کی جائے گی بطور خلیفہ کے اس کو، اور اس کی اطاعت کی جائے گی. یعنی بیعت نبوت نہیں ہوگی بلکہ بیعت خلافت ہوگی، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ساری امت مسلمہ نے بطور حکمران اور خلیفہ کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم، عثمان، علی رضی اللہ عنہ مجمعین کو بطور حکمران قبول کیا اور ان کی بیعت کی اور ان کی اطاعت کی. اسی طرح جناب مہدی جو ہوں گے علیہ الرضوان، امت مسلمہ جو ہے ان کی بھی بیعت کرے گی اور ان کی خلافت کو قبول کرے گی. پھر فرمایا کہ وہ جو مہدی آئے گا وہ اس زمین کو، جو زمین عدل و انصاف سے، جو زمین ظلم و ستم سے بری ہوگی، اس زمین کو اس مہدی نے آ کر عدل و انصاف سے بھرنا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دیکھنے کے بعد ہم جب دیکھتے ہیں کہ جو شخص مہدی ہونے کا مدعی ہے اس شخص کے اندر یہ علامات پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی. اگر تو اس کے اندر یہ علامات پائی جاتی ہیں تو پھر تو ہمیں اسے مان لینا چاہیے. لیکن اگر اس کے اندر ان علامات کا سب کا پایا جانا تو دور کی بات، کوئی ایک علامت بھی نہیں پائی جاتی، تو پھر یہاں پہ ان لوگوں کے لیے سوچنے کا مقام ہے، غور و فکر کا مقام ہے، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہی مہدی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا یہ بڑی فکر والی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ ہمیں خبر دی ہے مہدی کے بارے میں. مہدی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی ہے اس کی علامات تو کچھ اور ہیں، لیکن جو مہدی ہونے کا مدعی ہے، اول تو مدعی ہونا ہی اس کے جھوٹا ہونے کی نشانی ہے، ٹھیک ہے. لیکن چلیں اگر اس نے دعویٰ کر بھی دیا تو اب دیکھتے ہیں کہ اس دعوے کے بعد وہ ان علامات پہ پورا اترتا ہے یا نہیں اترتا. تو ہمیں تو نہیں نظر آ رہا. اگر کوئی احمدی آ کر ہمیں بتا دیتا ہے کہ جی آپ کو صحیح سمجھ نہیں آئی، آپ نہیں سمجھ سکے، یہ ان علامات پہ پورا اتر رہا ہے، تو ہم غور کر لیتے ہیں. اس میں کوئی جھگڑے والی، لڑائی والی یا بحث مباحثے والی، گالم گلوچ والی بات تو ہے ہی نہیں. اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو کہتے ہیں کہ یہ وہی مسیح ہے، مسیح موعود ہے، تو مسیح موعود کی جڑے یار دی تار چ تارو ہو مینوں او دار دیوار تو ہم حدیثوں کو سامنے رکھتے ہیں کہ یہ حدیث ان حدیثوں کے اندر اس مسیح کی علامات بیان کی گئی ہیں جو مسیح اخیر زمانے میں آئے گا. تو اگر ان علامات کو ہم دیکھیں
تو ان علامات میں سے بھی کسی ایک علامت پر بھی جو مسیح موعود ہونے کا مدعی ہے وہ پورا نہیں اتر رہا. ٹھیک ہے. اگر کوئی احمدی آ کر ہمیں بتا دیتا ہے کہ جی یہ علامات حدیث میں بیان ہوئی ہیں اور ہمارے مسیح